بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کے فضائل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سبع مثانی اور صلات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے تو زہر بھی انسان پر اثر نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے شیطان بالکل بے اثر ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس صورت کو ناظرین سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک صورت میں اگر دیکھا جائے تو پورا دین چھپا ہے ناظرین، پورا دین اس ایک صورت میں چھپا ہے۔ توحید، رسالت، یوم آخرت، اعمال، دعا اور پورا لائے عمل اس میں موجود ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ یہی صورت ہے، سورہ فاتحہ، اور اس کا خلاصہ بسم اللہ کے اندر پوشیدہ ہے، اور بسم اللہ کا با میں ہے، اور اگر اس کی میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر سما جائے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو سورہ فاتحہ کے فضائل، اسرار و رموز، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بہت ہی اہم شخصیات ہمیشہ کی طرح موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا عطاء الرحمن دھنیال صاحب، علامہ ظہیر عباس قادری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں احباب کو بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آغاز گفتگو عطاء الرحمن دھنیال صاحب آپ سے، اور آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے، اور اس حوالے سے شاید پہلے ہمارے پروگرام سفر ہدایت میں بات بھی نہیں ہوئی، تو کافی ساری چیزیں ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گا۔ تو آغاز تو اسی سے فرمائیے کہ شان نزول اس کا کہاں نازل ہوئی، مفسرین کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے پروگرام کی آپ کو مبارکباد۔ سورہ فاتحہ شریف حقیقی معنوں میں اپنے اندر قرآن پاک کے حوالہ سے وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں شان نزول کے حوالہ سے، یعنی مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ شریف میں، یہ دو آراء ہیں۔ جی یہ دو آراء ہیں مفسرین کی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور دوسری دفعہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور قرآن پاک کی واحد یہ سورہ مبارکہ ہے جو دو دفعہ جس کا شان نزول ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا اس میں سورہ فاتحہ شریف کے فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے اور شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واحد وہ صورت ہے جو یک مشت نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے علاوہ آیات نازل ہوئی ہیں، 2 آیات نازل ہوئی ہوں گی، 3 ہوئی ہوں گی، لیکن سورہ فاتحہ شریف ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی اس کے اندر، یعنی سورہ فاتحہ شریف کے فضائل میں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو اس اعتبار سے مفسرین کی 2 آراء ہیں، مکہ شریف میں بھی اس کا شان نزول ملتا ہے اور مدینہ شریف میں بھی اس کا شان نزول ملتا ہے۔ میں کل اس حوالے سے پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بھی تھا، آپ بھی اس حوالے سے فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے صحیفے پہلے آئے اور جتنے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، تو یہ جو صورت ہے یہ اتنی پاورفل صورت صرف میری امت کو اور مجھے عطا کی گئی۔ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور باقی امتوں میں یا باقی صحیفوں میں یا باقی آسمانی کتابوں میں موجود نہیں تھا۔ بے شک ایسا ہی ہے، چونکہ اس کا ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یوں تو سورہ فاتحہ شریف کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن یہ بھی ایک فضیلت ہے سورہ فاتحہ شریف کی۔ سورہ بقرہ شریف کی آخری جو آیات ہیں اور سورہ فاتحہ شریف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور حضرت جبریل امین تشریف فرما تھے تو ایک آواز سنائی دی گئی، تو حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی آواز ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اور وہاں سے ایک فرشتہ جو آپ کے پاس تشریف لا رہا ہے۔ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے۔ وہ 2 نور
ایک سورہ فاتحہ شریف کی صورت میں تھا اور ایک سورہ بقرہ شریف کی جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ سورہ فاتحہ شریف کی فضیلت ہے، یعنی قرآن پاک یوں تو سارا ہی رب کا کلام ہے، قرآن پاک یوں تو سب ہی کتاب جو ہے برکت والی ہے، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن بالخصوص سورہ فاتحہ شریف کے فضائل مختلف ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ظہیر عباس قادری صاحب، سورہ فاتحہ کے فضائل ایک الزم پنہا ہے ان کے اندر اگر دیکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور روز ٹی وی کا شکریہ کہ قرآن مقدس جو کوڈ آف لائف ہے، جو کتاب زندگی ہے، سبحان اللہ، اس کی تفسیر پر باقاعدہ یہ پہلا پروگرام کیا جا رہا ہے میری معلومات کے مطابق آپ کے اس پروگرامز کے حوالے سے، تو یقیناً یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت اور سعادت کی بات ہے الحمدللہ، ٹی وی کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ میں آپ کو بتاؤں، ہم زندگی کے سارے موضوعات لیتے ہیں، پر جب ہم یہ چاہیں کہ ہم وہ سیکھیں جو اس جہان اور اس جہان میں بھی کام آئے، اور ہم وہ سیکھیں جو ہماری زندگیوں کو بدل دے، تو پھر وہ تفسیر قرآن ہے، اور آج آپ نے اس کا آغاز کر دیا، بے حد خوشی کی بات ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بے حد فضائل ہیں۔ ایک کثیر تعداد ہے صحابہ کرام کی جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ علامہ عطا الرحمن دھنیال صاحب نے بیان فرمایا، ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، مجاہد صفت شخصیت اور مخلص بھائی ہیں۔ سعادت کی بات ہے کہ آج ہم مل کر پروگرام کر رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے فضائل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ پوری امتوں میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، تو تمام انبیاء کرام جو ہیں ان میں سے جو مجھے عطا ہوا وہ اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، اور ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، انہیں پہلے شامل کر لیں پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی السلام علیکم حمیرہ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں پہلے تو آپ کے شو کی بہت تعریف کروں گی کہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے کالرز کو چانس دیا ہے جمعے والے دن، اور ماشاءاللہ سے یہ جاری رہنا چاہیے جی، اور ہمیں بہت معلومات ملتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ میرا علامہ صاحب سے ایک سوال ہے، یہ قرآن پاک میں جو سورہ جن ہے، اس کو اگر اپنے ہاتھ سے پوری سورت کو لکھ کے گلے میں تعویذ پہن لیا جائے تو یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ اگر اس کو پہننا صحیح ہوتا ہے یا نہیں گلے میں لکھ کے پہننا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمیرہ صاحبہ آپ کا کال کرنے کا۔ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ظہیر عباس قادری صاحب۔ جی، چونکہ یہ میرا روحانیات سے تعلق بھی ہے تو ہماری بہن نے اسی سلسلے میں سوال کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں خود سورہ جن کو لکھ کر اپنے گلے میں نہیں پہننا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے، خود لکھ کر نہیں پہننا چاہیے، ہمیں کسی جید روحانی شخصیت سے لکھوا کر پھر اسے پہننا چاہیے۔ اور وہ علماء کرام جو روحانیت کی طرف بھی اپنا لگاؤ رکھتے ہیں وہ یقیناً لکھ لیا کرتے ہیں، لہٰذا اس کو لکھ کر اگر گلے میں پہنا جائے تو اس کی فضیلت و برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنات سے محفوظ فرماتا ہے، جنات کے شر سے اور شیطانوں کے شر سے اور بری نظروں کے شر سے محفوظ فرماتا ہے، اور کاموں میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ جو بچہ ڈرتا ہو تو اس بچے کو بھی اگر یہ لکھ کر پہنا دیا جائے تو پھر بھی اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جنات ایسے ہیں جو بالخصوص یوں کہہ لیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی بہت سارے گھروں میں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کمبل کھینچ دیا، تھپڑ مار دیا، ڈرا دیا، اس طرح کی بڑی شرارتیں کرتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں بھی سورہ جن کو تلاوت کر کے یا پھر کسی جید اور اوتھینٹک روحانی شخصیت سے لکھوا کر اسے پہنا جائے تو اللہ کے حکم سے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دھنیال صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی گناہ معاف فرماتا ہے جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ پاک نظر رحمت کرتا ہے پڑھنے والے پر۔ ظاہر تو ہم اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہمہ وقت پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے یا کوئی عمل کر رہا ہے، تو اس کو اس کے فوائد اس طرح سے پتہ نہیں ہوتے۔ جیسے ابھی ہماری بہن نے سوال بھی کیا کہ سورہ جن کو اگر تعویذ بنا کر ڈال لیا جائے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ پتہ تو ہے کہ ایک چیز کا فائدہ ہے، لیکن اس کے فوائد ایکچوئل میں کیا ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت یہ فرمایا گیا کہ فرماتا ہے اس شخص پر جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے انسان پر۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو جب ایک سائل کسی کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی وہ تعریف کرتا ہے،
واہ واہ، یعنی مانگنے کے لیے کچھ انداز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، یا اس کی جو غنی ہے وہ اس کی تعریف کرے گا، اس کے مال و دولت کی تعریف کرے گا. یہ میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. یہ صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ دین کا بھی. اب ہم جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس سے مانگنے سے پہلے ہم اس کی بڑائی کو بیان جو کرتے واقعی ہیں، تعریف کے لائق ہے. تعریف کے لائق. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. تو ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر اسے رحمان اور رحیم کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد اپنی التجا کرتے ہیں. یہ ایک قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص نماز میں یہ بار بار. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کوئی ایک صورت یاد ہوگی، 2 صورتیں یاد ہوں گی، لیکن الحمد شریف کا آپ یہ بھی دیکھیں جو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو بھی یہ زبانی یاد ہوتی ہے، وہ بھی اپنے رب سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر آپ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پھر آخرت ہے اس میں، پھر نبوت ہے اس میں، پھر یعنی انبیاء کا راستہ جو صراط مستقیم ہم بار بار کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ شریف میں آتی ہیں. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ شریف کی، اور اس سے پیاری اور خوبصورت نظیر ملتی نہیں کہ ہم اپنے رب کو پکار کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں علامہ صاحب نے جو روایت بیان فرمائی ماشاءاللہ، بلکہ جو بیان فرمایا بہت خوبصورت ہے. مجھے صحیح المسلم کی ایک روایت یاد آ رہی ہے. حضور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں منقسم کی گئی ہے. اللہ، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. اور جو آدھی میرے لیے ہے وہ اس کا پہلا حصہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے تو آسمانوں سے رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. الرحمن الرحیم. وہ پھر مجھے رحمان و رحیم کہتا ہے تو بخششوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور اسے بخشنے کی طرف فرشتے لگ جاتے ہیں. مالک یوم الدین. جب وہ اقرار کرتا ہے کہ روز قیامت کا مالک ہے اللہ، تو جب بندہ اقرار کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر بندے کے دنیا سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، جو پکڑ ہے، جو عیوب ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجھے قیامت کے دن کا بھی مالک مان رہا ہے، چلو قیامت کے دن بھی تیرا بھرم قائم رہے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں سے فرمایا یہ آیت مبارکہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے. ایاک نعبد یہ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی غیر کو سجدہ نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں، ہم قبروں کو بھی سجدہ نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں، ہم صرف یا اللہ تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یا اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں جہاں سے بھی مدد ملتی ہے وہ تیری ہی مدد ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی سورس ہو. اصل میں یا اللہ وہ مدد تیری ہی ہوا کرتی ہے. اور پھر اگلی جو آیات ہیں وہ بندے کے لیے ہیں کہ بندہ بخشش مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے. جن لوگوں پر عذاب ہوا ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، اس عذاب سے پناہ مانگتا ہے. پھر چونکہ اس میں ہے کہ انعمت علیہم، کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان لوگوں کی صف میں بندہ شامل ہونا چاہتا ہے. یا اللہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرما کہ جو انعام یافتہ ہیں. اور وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو 4 ایسی ہستیاں ہیں جو ایسے انعام یافتہ ہیں کہ یا تو وہ خود بڑے شاندار ہیں اور جو بھی ان سے جڑ گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب اور بخشے ہوئے میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ لوگ جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، یا اللہ گمراہ جو لوگ ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمانا. تو فرماتا اللہ تعالیٰ جب میرا بندہ یہ دعا مانگتا ہے یا پھر نماز میں پڑھتا ہے یا جہاں بھی پڑھتا ہے یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے پڑھتا ہے تو میں ہر شر، ہر غضب، ہر بری نظر، ہر عذاب، ہر حادثے، ہر ایکسیڈنٹ سے اور ہر پریشانی آسمانی، زمینی، انسانی اور شیطانی پریشانیوں سے اپنے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ تشریح اور تفسیر فرما رہے تھے علامہ ظہیر عباس قادری صاحب سورہ فاتحہ کی.
عطا الرحمان تھنیال صاحب، اس صورت کی جو آیات ہیں اس میں فقہا کا کوئی اختلاف بھی ہے؟ جی بالکل، اس میں دو آراء ہیں جی، جو ہم بسم اللہ والا جی ملا کے پڑھنے جی کا، جو ہم حناف ہیں یعنی حنفی جتنے بھی علماء کرام ہیں جی وہ الحمد شریف سے لے کے ولدالین تک اسے 7 آیات سمجھتے ہیں، اور جو شوافی اور بعض قراء نے لکھا ہے کہ جو بسم اللہ شریف ہے وہ اس صورت کا حصہ ہے۔ تو یہ ضمناً اختلاف ہے فقہا میں، یعنی تو اگر ملا کے پڑھ لیا جائے یا بغیر ملائے پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ حرج کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں فقہا کی اپنی اپنی تحقیق ہے، مگر میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، بات تو علامہ صاحب کی ہے، وہ یہ کہ یہ اختلاف وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں اختلافات سمجھے جاتے ہیں، یہ ایک علمی اور تحقیق کی بات ہے، اور ہم اسے اختلاف کا نام نہیں دیں گے، ہم اسے تحقیق کا نام دیں گے۔ ایک جو طبقہ ہے علماء و محققین کا، ان کی اپنی تحقیق ہے کہ وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کا حصہ بسم اللہ بھی ہے، دوسرے فرماتے ہیں کہ نہیں ہے۔ سو امت کے لیے دونوں میں آسانی ہے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ملا کے پڑھ لیا جائے یا ویسے پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں، دونوں حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، جیسے علامہ صاحب نے کہا جہاں بھی مذہب کا نام آتا ہے نا، فقہا کی اصطلاح میں مذہب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 2 مذاہب کا اختلاف ہے، یعنی یہ حنفیوں کا مذہب ہے اور یہ شوافی کا مذہب ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ اسلام یا کفر کے مذاہب ہیں۔ مذہب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حنفی لوگ جو ہیں اپنی رائے رکھتے ہیں اس میں، اور جو شوافی لوگ ہیں وہ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جہاں اختلاف کا بھی بولا جاتا ہے فقہا کا اختلاف ہے، اس سے جیسے علامہ صاحب نے کہا یہ اس میں اپنی رائے اپنی تحقیق ہوتی ہے، چونکہ وہ مجدد ہیں، چونکہ ان کی اپنی ایک تحقیق ہے، اور ہم لوگ جو ہیں پابند ہیں کہ ہم اگر حنفی ہیں تو ہمیں حناف کے نزدیک، اور اگر شوافی ہیں تو ان کے نزدیک ہی۔ اختلاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی تحقیق ہے شوافی کے نزدیک اور بعض قراء کے نزدیک۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ جو آخری آیات انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو وہ ایک ہی آیت سمجھتے ہیں، آخری جو آیات ہیں ایک آیت، اور پچھلی بسم اللہ شریف کو ساتھ ملا کے وہ 7 آیات بنا دیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ الحمد شریف سے شروع ہوتی ہے ولا الضالین تک، یہ جو 7 آیات ہیں یہی نازل۔ علامہ ظہیر عباس قادری صاحب طفیل صاحب تھے صاحبال سے، انہوں نے سوال کیا کہ میری وائف کو یا غالباً والدہ کو جو ہے وہ فالج ہوا ہوا ہے، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں یا کچھ دم کرنے کے لیے پانی کے اوپر پڑھ کر دے دیں کچھ بھی؟ جی بالکل، انہیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ 41,000 مرتبہ، کم از کم زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ اپنے گھر میں خود ہی پڑھیں، چاہے وہ 2 مہینوں میں، 3 میں، 4 میں، ایون 6 میں ٹھیک ہو۔ اکیلے پڑھیں؟ نہیں مطلب سارے گھر والے افراد سورہ فاتحہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے وہ دعا کریں، اور جب پڑھیں تو وہ پانی پر دم کر کے ماں جی کو پلائیں۔ ابھی یہ 1.25 لاکھ مکمل نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی والدہ کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، سورہ فاتحہ کے فضائل اور اسرار و رموز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ایک مختصر سا وقفہ شامل کرنے مجھے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سفر ہدایت میں۔ علامہ ظہیر عباس قادری صاحب، ایک سوال میں اپنے طور پر پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ نے اس کی تشریح تو بڑی خوبصورت فرما دی ہے، صراط مستقیم۔ اچھا یہ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں اس راستے کے اوپر بہکاؤں گا انسان، ایک تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے مختصر، کہ مجھے کلام بھی شامل کرنا ہے، اور صرف صراط مستقیم اسپیسیفک جو راستہ ہے یا صراط مستقیم ہے، صرف اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ واہ بڑا خوبصورت سوال۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اگر میں تقریباً 100 سے زیادہ تفاسیر قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی تشریح بیان کرنا چاہوں گا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف جاتا ہے، مگر صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ تو کوئی وے، کوئی روڈ، کوئی سڑک نہیں ہے جو اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جس طرح ہمیں فیصل مسجد پہنچانے کے لیے ڈبل روڈ کی ضرورت ہے یا 9th ایونیو کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ کے بندوں کی ضرورت ہے۔ ایک کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہے۔ رسول اللہ، آقا کے صحابہ، آقا کے اہل بیت، آقا علیہ السلام کے تمام اولیاء، یہ صراط مستقیم ہیں۔ اگر کوئی
چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے ان کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، نہیں تو نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. ایکچولی میری نظر بہت زیادہ ویک ہے تو اس کے لیے اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. علامہ ظہیر عباس قادری صاحب جناب نظر بہت زیادہ ویک ہے ان کی، ہاں تو کچھ انہیں ایسا بینائی چاہیے، میں تیزی کے لیے پوچھنا ہاں چاہیے. ہماری ان بہن کو چاہیے کہ ہر نماز کے فرضوں کے بعد یا نورو یا نورو یا نورو 11 بار پڑھیں اور دونوں جو ہے نا انگلیاں ان کے پوروں پر پھونک مار کے آنکھوں سے لگا لیں. دوسری مرتبہ بھی یوں کریں، تیسری مرتبہ بھی یوں کریں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کی نظر ٹھیک ہو جائے گی. میں اپنا تجربہ بتاؤں تو میری یہ اینک ابھی -0.050 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3.5 نمبر تھی دور کی. میں نے یہی وظیفہ پڑھا، ایک اللہ کے ولی ہیں انہوں نے مجھے اجازت عنایت فرمائی، میں نے یہ پڑھا تو 3 نمبر ٹھیک ہو گئے، آدھا نمبر رہ گیا. ٹھیک ہے. محمد فاروق چوہان صاحب لائن پر موجود ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں راولپنڈی سے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد فاروق چوہان راولپنڈی سے بول رہا ہوں جناب. جی چوہان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ سوال ماشاءاللہ. علامہ ظہیر عباس قادری صاحب اور علامہ عطاء الرحمان دانیال صاحب میرے مسلک کی عظیم بہار رونق افروز ہیں. میرا بالکل مختصر سا سوال ہے کہ کیا قرآن پاک پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے؟ ریپیٹ کیجئے گا چوہان صاحب کویسچن. جی ٹھیک ہے، اچھا چلے ٹھیک. عطاء الرحمان دانیال صاحب جواب دیجئے ان کے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے انہوں نے، اور میں تو چاہ رہا تھا کہ پیر صاحب اگر چونکہ ان کا شعبہ ہے زیادہ نہیں آپ دے دیں تو جواب. بالکل جائز. مختصراً یہ ہے کہ بالکل جائز ہے. جی اور اس پر یہ وہ والے پیر صاحب نہیں ہیں جو خود ہی بولتے جائیں دوسروں کو نہ بولنے دیں، یہ سب کو موقع دیں. ہاں مختصراً یہی ہے کہ جائز ہے. اس پر حوالہ جات بھی ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے جواز پہ بات کی ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں بھی یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے ہی دم کی گئی تھی. ایک واقعہ ہے، بچو نے کاٹ لیا، پھر صحابہ کرام سفر پہ جا رہے تھے جی تو وہ بکریوں والا جی بالکل بکریاں اجرت پہ ملی بکریاں. پھر جب انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع نہیں فرمایا بلکہ قبول فرمایا. اور مجھے اجازت دیں تو پھر میں 2 جملے عرض کروں. ارشاد فرمایا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی، تو اسی پہ اجرت جو ہے نا. میرا کلام آج رہ جائے. نہیں کلام نہیں رہندا. جی بسم اللہ. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو وہ ایک جنگ کے سفر میں جا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ سے مراد یہ کہ رکے رات گزارنے کے لیے. تو اس جہاں وہ رکے تھے تو ساتھ ہی قبیلہ تھا. قبیلے سے ایک لڑکی آئی، کہنے لگی ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. تو اسے دم ہے کوئی تمہارے پاس جھاڑ پھونک کرنے والا؟ یہ الفاظ ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی اور ان کا جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں سے جھاڑ دیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے اس کی اجرت میں یا کہہ لیں عوض میں یا ہدیہ کے طور پر، خدمت کے طور پر، شرینی کے طور پر انہوں نے اس سردار نے 30 بکریاں دی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تب تک یہ معاملہ یعنی نہیں، جب تک نہیں پہنچایا گیا. جب صحابہ کرام پہنچے تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات کرنے سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم پیش آیا ہے. تو جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ سارا معاملہ عرض کیا، ڈرتے ڈرتے حضرت ابو سعید خدری نے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا حصہ کدھر ہے، وہ بھی دو. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دم کے بدلے اجرت لینا جائز ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی خود دے دے تب بھی جائز ہے، مانگ کر لینا بھی جائز ہے. بہت سارے لوگ اسے حرام، غلط اور پیران نظام کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. یہ سراسر اسلام کے ہی کانسیپٹ کے خلاف ہے. مگر اس کی آڑ میں پیران نظام کو چاہیے کہ وہ لالچی نہ بنے. اور پیران نظام تو کم ہے، یہ عاملین اور 2 نمبر پروفیسرز یہ تو لاکھوں سے یا کروڑوں سے نیچے جاتے ہی نہیں. تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور یہ جائز ہے، اور یہ شرعی طور پر کوئی قباحت والی بات نہیں. آج اگر آپ یہ ذریعہ معاش اگر اس کو بنا لیا جائے تو وہ تو حضرت صاحب نہیں ذریعہ معاش نہیں کہہ رہا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اولیاء کرام یا روحانی لوگ ہیں اگر وہ دنیا داری کے دیگر کام کرتے ہیں تو وہ عوام کو کب ٹائم دیں گے؟ تو اس لیے اگر عوام ہی جب آتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ علماء کرام ہیں، یہ دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر دین کا کام کرنے والے تمام لوگ ہیں، قراء، شراخان، علماء، اسکالر، سب پیران نظام اس کیٹیگری میں آتے ہیں. آخری جملہ یہ ہے کہ
ایک دم کے بدلے 30 بکریاں صحابی نے لیں تو وہ گناہگار نہیں ہوئے، مگر ایک دم کے بدلے اگر ایک بکری آج کا اگر کوئی پیر مانگ لے تو اسے لوگ برا بھلا کہتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اور پیروں کو لالچی بھی نہیں ہونا چاہیے. کلام شامل کرنا ہے. علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر مرشد کا لکھا ہوا. میں نے ویسے پڑھنا تو اور تھا کلام نیا، لیکن آپ کی بات نے جو آپ نے بریک کے دوران کی تو میرا پھر موڈ تھوڑا سا بدلا، اور یہ کلام جو ہے مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے، تو اس کے چند اشعار. 9 محرم کے بعد ابھی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو بڑا دل ہے سننے کا آپ کو. جزاک اللہ. کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں، کب تک لگی رہے گی. سبحان اللہ. کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں، آئے بہار طیبہ اس اجڑے ہوئے چمن میں، آئے بہار طیبہ. سبحان اللہ. اب تو آ بہار طیبہ اجڑے ہوئے چمن میں، آئے بہار طیبہ. سبحان اللہ. کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر. سبحان اللہ. واہ کیا بات. بے شک کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر، اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں، اپنا بنا لیا گھر. سبحان اللہ. محبوب کے وطن میں اپنا بنا لیا گھر. جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے. سبحان اللہ. بے شک جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے، عشق خدا کی خوشبو تھی آپ کے بدن میں، عشق خدا کی خوشبو. سبحان اللہ. وقت وقت نزا زیارت ہوگی ریاض ان
آمین انشاءاللہ. وقت نظار زیارت ہوگی ریاض ان کی دیدار مصطفیٰ کی حسرت اگر ہے من میں آئے بہار طیبہ اجڑے ہوئے چمن میں آئے بہار طیبہ. ماشاءاللہ سبحان بہت اللہ. خوبصورت بات. ہمیشہ کی طرح آپ کا ذوق سماعت بہت خوبصورت. مجھے کورونا کا دور اور بہار طیبہ کی بات. سبحان اللہ. مجھے ایک مختصر سا وقفہ شامل کرنا ہے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ظہیر عباس قادری صاحب تہمینہ راجہ صاحبہ تھیں کال پر، تو انہوں نے سوال کیا کہ ہسبینڈ کو سانس کا ایشو ہے تو کچھ پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ جلدی. اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو شفائے کلی سے نوازے اور ان کا سایہ دراز فرمائے. اور جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کے تو وہ ان کو صبح اور شام دم کر دیا کریں، تو چند ہی دنوں میں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ میسج پہلے آپ ہی دے دیں پھر میں ان سے لے لیتا ہوں ٹائم. اچھا ایک اور سوال بھی تھا کہ جلدی سے کہ الحمد شریف انسان چونکہ سب کو آتی ہے تو خود بھی اپنے پر پڑھ کے دم کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. صبح اور شام 3 صورتیں مست پڑھیں، سورہ فلق، ناس اور سورہ فاتحہ. کم از کم ایک بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے جسم پر پھیریں. آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور آپ ہر طرح کے آسمانی، زمینی، انسانی، جناتی، شیاطینی حادثات اور شرور سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ میسج یہی ہے کہ آج الحمدللہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر سے، قرآن پاک کی تفسیر سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. میرا میسج یہی ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں، نماز سے جڑ جائیں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ظاہری باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ پاک ان کو دور فرمائے. بس میرا یہ ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ نے بڑا نوازا ہے. میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو سورہ فاتحہ کی وجہ سے شفا عطا فرمائی ہے. اس لیے جتنا میں قائل ہوں پریکٹیکلی سورہ فاتحہ کا، اتنا میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں چاہیے سورہ فاتحہ پر جھگی ڈال لیں، اس سے زیادہ تلاوت کریں اور پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور فرمائے. انشاءاللہ خیر. عطا الرحمان دھنیال صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ ظہیر عباس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج بات ہوئی سورہ فاتحہ کے فضائل اور اسرار و رموز کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. توبہ استغفار کرتے رہیے، یہ دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور جاتے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک خوبصورت قول مبارک جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں. تو صبر جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ان اللہ مع الصابرین. جب ایسی کوئی سچویشن ہو تو اس میں صبر بھی اختیار کیجئے. مجھے علی رضا ارشد سہروردی کو روز نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد